جو اعتراض بندے محرم پہ کرتے ہیں اللہ نے سب کا جواب حج پہ دے دیا. نہیں جی بندہ پورا مجمع جا کے سنے, میں حج میں سے آپ کو حسین سناؤں. بندے یہاں اعتراض کرتے ہیں جی محرم کا مہینہ طلوع ہوتا ہے جی شیعہ اتنا خرچ اخراجات جو مجلسوں میں کرتے ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے؟ کالے کپڑے پہنتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, ننگے پاؤں چلتے ہیں, زنجیر چلاتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, لنگر بانٹتے ہیں. اتنا خرچ کرنے سے اس سے حسین کو کیا ملے گا؟ بندے پوچھتے مولوی صاحب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے بہتر ہے قرآن پڑھو, کربلا والوں کو بخشو, نمازیں پڑھو, کربلا والوں کو بخشو. یہ بہتر طریقہ ہے بجائے گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے کے. گھر کے اندر بیٹھو, وضو کرو, بچوں کو ساتھ لے کے قرآن پڑھ کے بخشو. یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور آج کے دور میں سادہ مسلمان اس اعتراض کو جلدی قبول کر لیتا ہے. وہ کہتا بات ٹھیک ہے, اپنا خون نکالنے سے, گلیوں بازاروں میں پھرنے سے کیا ملے گا؟ قرآن پڑھ کے بخشیں. اس کا پہلا جواب میں دینے لگا ہوں, قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد نہ پڑھ سکے. جو بیٹھے وہ تائید فرمائیں گے. قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے, اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا. جس مولوی نے کہا تھا اتنا خرچہ کرنے سے حسین کو کیا ملتا ہے, میں اسی مولوی سے کہوں گا تو نے جو اتنا خرچ کر کے اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے گیا تھا, وہاں خدا نے تجھ سے کیا کروایا؟ تم خدا کے بارگاہ میں پہنچا, لبیک اللہم لبیک, میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہے. خدا نے کہا وہ پہاڑی صفا ہے, وہ پہاڑی مروہ ہے, پہلے ان کے درمیان دوڑ کے آؤ. وہاں کھڑا ہو کے پوچھ لیتا میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا, یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا, شیطانوں کو پتھر مارنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا, عرفات میں رہنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ بہتر یہ ہے میں تیرے گھر آ ہی گیا ہوں, قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں, نمازیں پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں. لیکن مولوی کہتے وہاں اللہ کہتا ہے یہاں سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا. کس لیے کرنا پڑے گا؟ خدا کہتا اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا, یہاں ماں کون آئی تھی, یہاں بیٹا کون آیا تھا, یہاں شوہر کون آیا تھا. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے جیسے حج میں اللہ واقعے کو زندہ کرتا ہے, اگر ہر سال یکم محرم کو حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے, دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا, یزید کون. ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو زندہ کیا جاتا ہے. محرم میں حسین ابن علی کے واقعے کو زندہ کیا. حج پورا یاد ہے ابراہیم اور اسماعیل کی, محرم پورا یاد ہے حسین ابن علی. بندے اعتراض کرتے ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں, لیکن یہ شیعہ لعنتیں جو کرتے نا یہ قبول نہیں. یہ جو کہہ دیتے نا جی لعنت ہو جی, یہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ قیامت والے دن اللہ جانے وہ بندے جانے, اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. اچھا اگر ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے پھر حج میں شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ تو جانے یہ جانے. چلو اشارہ کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں 3 ہیں کیوں نہیں, علمی حوالے سے بات کریں. ایک تھا نا, ایک شیطان تھا جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا. وہاں 3 مختلف کیوں؟ شہید ملت ہمارے بزرگ فاضل علوی صاحب کہا کرتے تھے سوچ کسی اور جگہ پہ نہ لگانا, جو بات میں پیدانے لگا اس بات کو سمجھا. 3 جگہوں پہ کنکر کیوں مارے جاتے؟ بچوں کے لیے بات کھولنے لگا. اس شیطان نے 3 مختلف حلیوں میں آ کے ابراہیم کی قربانی کو روکنے کی کوشش کی.
خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس کے تینوں حلیوں پہ لعنت کرو۔ کون سے؟ میں حلیے بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے، اس نے پہلا حملہ کیا ابراہیم کی بیوی پہ، نام تھا بیوی کا ہاجرہ۔ یہ بھیس بدل کے آیا، شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ روح بدل لیتا ہے اور یہ بڑے معزز روپ میں آتا ہے۔ شیطان جب بھی آیا مولوی کا روپ میں آیا، ماتمی کا روپ میں نہیں آیا۔ یہ کپڑے وہی پہنتا ہے جو اسے فٹ ہو۔ یہ بھیس بدل کے بی بی ہاجرہ کے دروازے پہ اس نے دستک دی۔ اندر سے اسماعیل کی ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بی بی تیرا ہمدرد ہوں۔ بی بی نے کہا کیوں آیا؟ کہنے لگا پوچھنے آیا ہوں تیرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تفاسیر کہتی ہے بی بی نے کہا اپنے باپ کے ساتھ اس کے دوست کے گھر دعوت پہ گیا۔ کہنے لگا نہیں بی بی دعوت پہ نہیں گیا، چھری ساتھ لے کے گیا ہے، رسی ہاتھ میں ہے، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ بی بی نے کہا باپ ہو کے بیٹا کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا اپنا اللہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اللہ نے کہا اگر مجھے راضی کرنا بیٹا ذبح کر۔ وہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے چلا گیا۔ کتابیں چاہو گے چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو۔ اسماعیل کی ماں ابراہیم کی بیوی نے کہا مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کہنے لگا بی بی سوچ کہہ رہی ہے دروازہ کھول گھر سے نکل، دروازہ کھول گھر سے نکل، دروازہ کھول گھر سے نکل۔ وہ سامنے ابراہیم جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اسماعیل کو لے کے واپس آ جا۔ ابھی اس نے کہا دروازہ کھول گھر سے باہر نکل۔ بی بی نے بند دروازے کے اندر سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہیں تو دروازے کے باہر شیطان کو نہیں کرنا۔ اس کا بی بی باہر تو آئی نہیں، اندر میں گیا نہیں، پہچانا کیسے؟ بی بی دیکھ جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے، وہ کل بھی شیطان تھا آج بھی شیطان۔ تو نبی کی بیوی کو نکال، تو شیطان۔ حاجی جب پہلے شیطان کو پتھر مارتے تو صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس بھی دور میں یہ کام کیا۔ جو نہیں جا سکے ٹی وی پہ جا کے دیکھ لو، وہاں پہ شیطان کھڑے، وہاں پر تو سیمنٹ کے بڑی بڑی دیواریں بنی، پتھر دیوار کو لگتا ہے، اللہ کہتا شیطان کو لگتا ہے۔ میرے مالی یہ تو دیوار ہے، فرمایا بے شک دیوار ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر کسی پہ لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے تو شبیہ بنا لیا کرو، اگر کسی پہ عزت کرنی ہو اصل نہ ملے تو شبیہ بنا لیا کرو۔ پہلا شیطان، پہلا حلیہ، پہلا پڑھ دیا جی۔ پہلے کو پتھر اس لیے مارا جاتا ہے کہ اس نے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالنے کی کوشش کی، پہلے کردار پہ لعنت ہو گئی۔ دوسرا کون سا کردار؟ یہ بھیس بدلا ہوا تھا، یہ ابراہیم کے پیچھے آیا، اسے پتا چلا گیا ہاجرہ تو آئی نہیں، اب یہ ابراہیم کے پیچھے چل رہا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابراہیم سے کہنے لگا آج باپ اور بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا قربانی دینے جا رہا ہوں۔ کس کی؟ بیٹے کی۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ فرمایا خواب آیا ہے۔ جب خواب آیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کی۔ جب ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ابلیس دیکھ کر جانے دے ابراہیم، میں نے بھی کئی بار ایسے خواب دیکھے ہیں، میں نے تو کبھی اپنا بچہ ذبح نہیں کیا۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے پھیرتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا تو شیطان ہے؟ کہنے لگا تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا تو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھے، وہ بندے نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں۔ جو بھی نبی کو اپنے جیسا سمجھے، جو بھی سمجھے، اس کا مطلب ہے جب دوسرے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ دو لعنتیں پہنچ گئی جی، تیسری پہنچنے لگی۔ ہاجرہ پہ حملہ کیا، ہاجرہ نے پہچان لیا، ابراہیم پہ آیا، ابراہیم نے پہچانا۔ جناب ابراہیم اسماعیل کو بٹھا کے جگہ صاف کر رہے تھے کہ یہاں بیٹا لٹانا ہے۔
یہ اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ جلدی آ جائے گا, یہ بچہ ہے. اسے نہیں پتا تھا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے. اسماعیل کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کتنا خوبصورت ہے, کتنا پیارا ہے, کیوں باپ کی بات مان رہا ہے. ابراہیم کی طرف دیکھ کے اسماعیل نے کہا کیا کروں؟ کیا کہا جا گھر جا, ماں انتظار کر رہی ہے. اسماعیل نے کہا پاپا کیا سوچے گا؟ کیا کہا جانے دے, باپ بڑھا ہو گیا. بڑھاپے میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. اس نے بڑھاپے میں بات کہہ دی, تو نے مان لی, جا گھر جا, تیری ماں انتظار کر رہی ہے. اس نے اتنا کہنا تھا کہ بڑھاپے میں بات نہیں مانتے. اسماعیل نے پھیرتی آنکھوں سے دیکھا, نیچے سے پتھر اٹھایا, پتھر کا اٹھانا تھا, شیطان بھاگا. اسماعیل نے پیچھے سے پتھر مار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو مجھے گمراہ کرنے آیا تھا. کہنے لگا تیری ماں نے پہچانا, چپ رہا. تیرے باپ نے پہچانا, چپ رہا. تو بھی بچہ ہے, تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ اسماعیل نے کہا کام تک تجھے نہیں پتا, جو نبیوں کے دماغ میں شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے, آج بھی شیطان. اس کا مطلب ہے جو بھی نبی کے دماغ میں شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور لعنت کا حقدار ہوتا ہے. یہاں بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لعنت نہ کرو, وہاں سارے لعنت کر کے آتے ہیں. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو تو کافر, وہاں عرفات میں ظہر اثر, مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ خانگڑھ میں شریعت اور کعبے میں شریعت اور. یہاں اکٹھی پڑھو تو کہتے شیعہ, وہاں پڑھو تو وہاں تو پڑھنی پڑے گی, اس لیے کہ بنانے والا کعبے کا شیعہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھے. بڑا لطف آتا ہے وہاں پہ جب جو پہلی بار حاجی کیا ہوتا ہے نا, جو بالکل نیا حاجی ہوتا ہے, فریش حاجی, وہ جب وہاں جا کے نماز ظہر پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانا حاجی, ریگولر حاجی, وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا ہے. وہ کہتا جی کیوں بٹھایا؟ وہ کہتا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ظہر پڑھ لی. تو اس نے کہا اثر نہیں پڑھنی. وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا اور ٹائم دیکھتا, حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے, اثر اس ٹائم پہ؟ جی بالکل اس ٹائم پہ. کیوں؟ اس نے کہا یہاں اکٹھی پڑھتے ہیں, شام کو مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھنی پڑے گی. وہ پرانا حاجی جب یہ بات کہتا تو نیا حاجی اس کے کان میں پوچھتے, حاجی صاحب یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے. اس کا چپ ہو جائے, یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ کرتے ہیں, یہاں ہر چیز وہی کرنی پڑتی ہے جو شیعہ کرتے ہیں. یہاں علم چومنا گناہ, وہاں سارے پتھر چوم کے آتے ہیں. جس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں اس کا نام ہے حجر اسود. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں کالا, کالا پتھر. جاؤ جا کے حاجیوں سے پوچھو, اس پتھر کو عزت کیے بغیر کوئی بندہ اپنا حج مکمل ہی نہیں کر سکتا. آج ہمیں بندے کہتے ہیں خود ہی کپڑا لاتے ہیں, علم بنا لیتے ہیں, خود ہی لکڑی لاتے ہیں, تعزیہ بنا لیتے ہیں, خود ہی میز لاتے ہیں, ممبر بنا لیتے ہیں. یہ شیعہ اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو کیوں چومتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا یہ لکڑی ہے, انہیں نہیں پتا یہ کپڑا ہے, انہیں نہیں پتا یہ لکڑی ہے, انہیں نہیں پتا یہ پتھر کہاں کہاں سے آئے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں لکڑی بھی اپنی ہے, کپڑا بھی اپنا ہے, یہ پھر بھی کیوں چومتے ہیں؟ جب کعبے میں جاتے ہو اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے تو وہاں پہ کھڑے علماء کہتے ہیں اگر حجر اسود تک ہاتھ نہیں پہنچتا تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کرو, پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو. میرا ہاتھ ہے مولوی کے گریبان پہ, چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں, ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے. چومتے ہم تعزیہ ہیں, ذہن میں روضہ حسین ہوتا ہے. سارے حج میں حسین کی عزاداری کا جواب مل رہا ہے جی. سارا حج حسین کی عزاداری کے جواب میں.
یہاں بندے ہم پہ اعتراض کر دے، جی مجلس ہو رہی تھی، مستورات ساتھ بیٹھی تھی، اعتراض کرنے نا، ڈھونڈنے اعتراض، جی جلوسوں میں عورتیں ساتھ، مجلسوں میں ساتھ۔ اسلام تو پردے کا حکم دیتا، اسلام تو عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا، یہ مجلسوں میں کیوں بیٹھتی ہیں؟ آؤ میں تمہیں جواب دوں۔ یہ جتنی بیٹھی ہیں مجمع میں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی۔ جب طواف کعبہ کرتے ہو، عورت کسی ملک کی، بیٹھے ہیں کہ چلے گئے آپ؟ مرد کسی ملک، وہاں بھی بندہ غیرت کرے، اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا، نہیں میرے اللہ، ایک دن عورتیں طواف کریں، ایک دن مرد طواف کریں۔ لیکن کہتے ہیں جی وہاں تو عبادت ہو رہی ہوتی ہے، عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ جس نے کعبہ بنایا وہاں ہوش نہیں ہوتی، تو جس نے کعبہ بچایا تھا۔ یہاں مجلس سننے کے لیے آ جائیں گے، مجلس ختم ہوگی، مجلس کے بعد کہیں لنگر کر لو، نہیں جی لنگر نہیں کرنا۔ نیاز چکھ لیں جی، نہیں جی نیاز نہیں چاہیے۔ میرا ایک سنی دوست میرے ساتھ مجلسوں پہ جاتا تھا، اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ہمیشہ بہانہ کر کے بچ جاتا تھا، کھا کے آیا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا یار میں نے محسوس کیا تو کھانا نہیں کھاتا۔ اس نے کہا جی مجھے کسی بڑے نے بتایا کہ جو شیعوں کے گھر سے لنگر کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہو جاتا ہے۔ بات تو سچ ہے، لنگر بولتا تو ہے، یہ بات میں نے تو نہیں بنائی، بزرگوں نے بنائی تھی، جس کا کھاؤ۔ مجلس میں بندے نیاز نہیں لیتے، کہتے یہ تبرک، یہ نیاز، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بڑی سادہ سادہ باتیں کی ہیں جی، سادہ باتوں سے میں نے عزاداری کا جواب دیا ہے۔ جو جواب ہمیں عزاداری کے دنوں میں بندے پوچھتے ہیں، سب کا جواب میں نے محرم میں دے دیا، حج میں ہر چیز کا جواب۔ یہاں بندے تبرک نہیں لینے دیتے، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تازہ حاجی حج کر گیا، اس کے گھر جاؤ، اس سے جا کے ذرا پوچھو حاج صاحب کوئی حج کے قصے سنائیں، بڑے لمبے چوڑے سنائیں گے، اللہ نے بڑا کرم کر دیا، بس جی بچوں نے مہربانی کی، بھیج دیا مجھے، بڑی ان کی نوازش، باجی سب کے لیے دعائیں کی ہیں، حجر اسود میں بڑا رویا جی، طواف بڑا رو رو کے کیا جی، صفا و مروہ پہ بڑا لطف آیا جی، کیا کہنے جی، بڑا ہی اللہ نے مزہ کرم کر دیا، بڑا ہی اللہ نے شرف بخشا۔ پورے واقعے سننے کے بعد جب آپ اٹھ کے جائیں، اچھا حاجی صاحب اللہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ، حاج صاحب اندر جائیں گے، 2 کھجوریں چھوٹی شیشی میں پانی، فوراً حاجی صاحب سے آپ کہیے گا حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کھجوریں اور پانی۔ نہیں حاجی صاحب کھجوریں تو یہاں سے بھی مل جاتی ہے، پانی ہمارے گھر میں، یہ وہ نہیں ہے، یہ میں وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ جی میں تبرک لے کے آیا ہوں، تجھے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی تبرک لگ گیا، حسین کی سبیل کا پانی سے حج محرم سے پہلے رکھا ہے۔ جتنے اعتراض حج پہ ہونے ان سب کا جواب، جو بھی جواب ہے وہ اللہ دے دیتا سارے، تاکہ حسین کی عزاداری پہ کوئی سوال اٹھے ہی نہ۔ وہاں جاتے ہیں بندے، واپس آ کے کہتے ہیں جی صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، صرف یا اللہ مدد۔ 6 سال سعودی عرب کوئی بچہ محنت مزدوری کرنے چلے جائے نا، واپسی پہ مفتی بن جاتا ہے، ایک آدھ خاندان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں جی وہاں رہا ہوں، نہ میں نے وہاں کو ختم دیکھا ہے، نہ درود دیکھا ہے، ایسا ہے۔ میں معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، نہ کوئی مشکل بات ہے تو میں تمہارے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں۔ تمہارے گاؤں کا ایک بچہ سعودی عرب چلا جائے، وہ 10 سال 5 سال رہ کے واپس آ کے اس کے حالات دیکھ لیں، اس کو جی فاتحہ اسے کہا ہوتی نہیں، دعائیں مغفرت پہنچتی نہیں، یا رسول اللہ مدد ہے ہی نہیں، یا علی مدد بدعت ہے،
ہوتا ہی نہیں. قبروں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ آج جا کے مدینہ منورہ میں دیکھیں روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیں. وہاں پہ انہوں نے شرطے کھڑے کیے ہوئے ہیں. جب وہ بندہ جالی چومنے لگتا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو فوراً اردو میں کہیں گے لوہے کی جالی چوم رہے ہو, پڑھے لکھے ہو, جالی تمہیں کیا دے گی. واللہ بخدا میں خود گیا ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا, وہ کھڑے ہو گئے ماتا محمد تو مر گئے. پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں وہ زندہ ہے. زندہ کو چھوڑ کے مردوں سے مانگ رہے ہو. وہاں پہ گئے, بندے کا دماغ خراب تھا. لیکن حد ہے ان کی منافقت کی. خود روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے اور اپنے سعودی عرب کے بادشاہ کے ہاتھ چومتے. ایک دفعہ ایک شیعہ عالم دین سعودی عرب حج کے لیے گئے, پتہ چلا شیعہ عالم دین ہے. انہوں نے کہا بلاؤ ذرا اس کی توہین کریں, اس کی تضحیق کریں. اسے بلایا گیا, بلا کے ایک دعوت کا اہتمام ہوا. جب دعوت کا اہتمام ہوا سعودی بادشاہ اپنے کمرے سے نکل کے آیا تو سارے سرکاری مولویوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. جب وہ شیعہ عالم دین کے پاس آیا تو شیعہ عالم دین نے سعودی بادشاہ کے ہاتھ نہیں چومے. انہوں نے اپنے جیب سے چھوٹا قرآن جو سفر میں اپنے پاس رکھتے تھے وہ نکال کے اپنے ہاتھوں پہ کھول کے رکھ لیا. جو ہی انہوں نے کھولا اور اپنے ہاتھوں میں رکھا, سعودی بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں کھلا قرآن دیکھا. سعودی بادشاہ قرآن کو چومنے کے لیے جھکا, انہوں نے قرآن بند کر دیا. سعودی بادشاہ نے قرآن کو باہر سے چوما. جب چوم لیا تو اسی وقت شیعہ عالم دین نے کہا سعودی بادشاہ اتنا بڑا شہنشاہ ہو کہ یہ کون سا چڑھوں جیسا کام کیا ہے. اس نے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نے چمڑے کی جن چوم لی ہے. اس نے کہا چمڑا تو نہیں چوما, میں نے تو قرآن چوما ہے. انہوں نے قرآن کھول کر قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے, قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے. اس نے کہا میں چمڑا نہیں اندر والا قرآن چوم رہا تھا. اور کہا میں بھی تجھے یہی سمجھانے آیا ہوں, ہم بھی لوہے کی جالی نہیں چومتے, اندر والا رسول چومتے. یا اللہ مدد کہنا چاہیے, یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. اللہ مدد کرتا ہی آل محمد کے ذریعے سے. اس نے نبیوں کی مدد بھی کی ہے تو ان کے ذریعے سے. لہذا 4 مولویوں کے ضد میں آ کے اپنی قبر برباد نہ کرنا. 4 کچی دیواریں ہیں قبر کی. کفن میں جیب نہیں ہوتی, قبر میں الماری نہیں ہوتی, فرشتے رشوت نہیں لیتے. مر جانا ہے, سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں. منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے اور وہاں جا کے اپنے عقیدے کا جواب دیں.